آپ کو کوئی ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ 8-10 مہینے کے اندر حکومت متزلزل ہوگی, گر جائے گی, ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ جائے گا اور نقشہ تبدیل ہو جائے گا سیاست کا؟ جی شکریہ. حکومت اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت بہت کمزور بنیادوں پہ کھڑی ہے, فارم 47 کی بنیاد پہ کھڑی ہے. حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, اور پبلک سینکشن عوامی مینڈیٹ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس کی غیر موجودگی میں اس حکومت کو آپ زور زبردستی سے کچھ زیادہ عرصہ چلا نہیں پائیں گے. اور جو چیلنجز ہیں اس وقت وہ ہمارے سامنے اتنے بڑے ہیں کہ دیکھیں, ایک طرف ہمارا سیکیورٹی کا چیلنج بہت بڑا اس وقت ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے, آج جو بنوں کے اندر واقعہ ہوا, جو دہشت گردی کے اوپر اس وقت کنسنسس نہیں پیدا کر پا رہے ہم. وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم اے پی سی بلائیں گے, تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے. وہ اے پی سی 2 ہفتے اس اعلان کو گزر گئے, اے پی سی نہیں بلا سکے. ایک طرف سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں تو دوسری طرف معیشت کے چیلنجز ہیں. آج 45% پاکستان سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. سطح غربت سے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ 45% پاکستان اس وقت 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سک رہا. اس حد تک حالات خراب ہو چکے ہیں. لوگ آج اپنا گھر کا کچن چلانا ہو, بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہو, اپنے بجلی گیس کے بل دینے ہو, لوگ اپنا خرچہ پورا نہیں کر پا رہے. نظر آ رہے ہیں سارے سچویشن. تو جو حالات بن رہے ہیں, ان حالات کے اندر اس وقت پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اسٹیبلٹی کی. اور اسٹیبلٹی اس وقت تک نہیں آئے گی, اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک عوام کی امنگوں کے مطابق جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ حکمران نہیں ہوگا. یہ ہمیں کانٹرڈکشن جس کو بھی وہ دیں, میں ذاتی طور پہ بھی تحریک انصاف کی جو پالیٹکس کے اندر بہت سی چیزیں جن سے میں متفق نہیں ہوں, لیکن اگر پاکستان کے عوام انہیں مینڈیٹ دیتے ہیں تو پھر اس کے سامنے جس کو بھی دیں, جس کو بھی پاکستان کے لوگ مینڈیٹ دیں, اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. آج دیکھیں پاکستان کو ہم نے ان حالات میں پہنچا دیا ہے کہ ابھی آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹس دکھائیں, مریم نواز صاحبہ کی, دیگر لوگوں کی جو آپ نے سٹیٹمنٹس دکھائیں, کہ آج ہمارے ہاں اداروں کی سینکٹیز ختم ہو چکی ہیں. سپریم کورٹ اگر کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرتی ہے, پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی نے کرٹیسزم شروع کر دیا جب تحریک عدم اعتماد والا معاملہ تھا. اور اب جب ان کے مسلم لیگ نون نے کرٹیسزم شروع کر دیا. تو ہمیں اب اس ملک کے اندر کچھ اصول جو تھے جن کو ہم ملیا میٹ کر چکے ہیں, ہمیں اس ملک کو دوبارہ اپنی بنیادوں پہ کھڑا کرنا ہوگا. حالات ہم اس حد تک خراب کر چکے ہیں, حالات ہم اس حد تک خراب کر چکے ہیں کہ جو آپ 1.5 سال پہلے بول رہے تھے نا سر صاحب, مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی نوٹس لکھ کر نا فچ کو پکڑا دیے. باتیں وہ وہی کر رہے ہیں. آپ کو پہلے کیسے پتا چل گیا تھا کہ 18 ماہ 1.5 سال 2 سال تک حکومت؟ میرے شو میں آپ بیٹھ کر کہتے رہے کہ 1.5 سال 2 سال, that's it. دیکھیں نیکا صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ. دیکھیں جو ایک عام سیاستدان ہمارے جیسا ہوتا ہے, ورکر ہوتا ہے, اس کا کام ہے کہ وہ صبر, خبر اور نظر اپنی سیدھی رکھے, تو اس میں چیزیں نظر آنا شروع ہوں گی. دیکھیں پرابلم سارا یہ ہے کہ جو ڈسکشن مصطفیٰ صاحب نے بھی کیا, آپ نے بھی سوال اٹھایا, پرابلم یہ ہے کہ ابھی تاثر جو ہے, ابھی جو سچویشن لگ رہی ہے وہ سچویشن بڑی عجیب سی سچویشن ہوگی. ایک تو یہ کہ لگ رہا ہے جیسے جوڈیشل مارشل لا آ گیا ہے, ہر جگہ کورٹ کی سنوائی آ رہی ہے. آج میں سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہیں کلپ چل رہا تھا کہ جی پیٹرول کے اوپر بھی فیڈرل گورنمنٹ سے سوال کر لیا گیا کہ اس کو کس طرح آپ چارج کرتے ہیں. سو اگر ایگزیکٹو کام میں ابھی آپ آ جائیں گے, آپ فیصلوں میں بھی آ جائیں گے, سیاسی فیصلوں میں بھی آ جائیں گے, بنیادی فیصلوں میں بھی آ جائیں گے, کسی کی پرسنالٹی پرسنل لائف کے اندر بھی آ جائیں گے, تو پھر سارے کام تو آپ سارے کر رہے ہوں گے نا. تو پھر پارلیمنٹ کہاں جائے گی؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ عدالت کا کام ہے تشریح کرنا آئین اور قانون کو, اس کو امینڈ کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے. آپ تو حکومت والی بات کر رہے ہیں کہ ری رائٹ کرنی. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, اگر بات صحیح کسی, دیکھیں مجھے حکومت سے میرا لینا دینا کوئی نہیں ہے. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر 3 دن لکھا ہوا آئین کے اندر اور فلور کراسنگ کی اجازت نہیں ہے آپ کو, ٹھیک ہے, تو وہ 3 دن کی آئین کو امینڈ پارلیمنٹ کر سکتی ہے, اس کی تشریح آپ ضرور کر سکتے ہیں. اس کو 15 دن کی تشریح میں چینج کر دینا اور فلور کراسنگ کی اجازت دے دینا, جو مدعی پی ٹی آئی مانگ نہیں رہی تھی اپنا کو پارٹی بنانا, اس کو پارٹی آپ بڑھا دے. ٹھیک ہے, سنیں نا, اب جب یہ سچویشن ہوگی اور آپ کو لگے گا, دیکھیں میں آ رہا ہوں, میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہا ہوں. دیکھیں ایک تو جوڈیشل مارشل لا والا جو کانسیپٹ ہے یا پرسیپشن ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. ایگزیکٹو اپنا کام کرے اور آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں, آپ اپنا کام کریں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. جو ریزرو سیٹس کے اوپر ہے اس کے اندر بہت ساری قباحت ہے, کیونکہ ڈیفینیشن آئین کے اندر کنفیوژن پیدا ہوگا. جب بھی کنفیوژن ہوگا سب آئین کھیلیں گے. اب پہلے الیکشن کمیشن, اس کے بعد اسپیکر, پھر ساری دونوں اوپر نیچے کی پارلیمنٹس ہیں, اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ 4 مرحلے سے آپ نے گزرنا ہے.
उस गुजरने का दिल्ली दूर है, ठीक है, सो एप्लीकेबल, इसकी एप्लीकेशन मुझे नजर नहीं आ रही कि एप्लीकेबल कैसे करेंगे, ये होगा ही नहीं। ठीक। अच्छा, तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सिक्योरिटी और इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला बना है। पाकिस्तानी कौम को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है सब चीजों से। आप मुझे बताएं, किसी की रोटी बन गई, किसी की बिजली मिल गई, किसी को रेंट मिल गया, किसी को नौकरी मिल गई, कुछ किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो मजीद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती चली जा रही है। अभी टेक्नोक्रेट्स का कोई ड्रामा नहीं है, मुझे तो कोई आज के दिन तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, ठीक है। गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर वो अपना नाकामी का, नाअहली का, निकम्मेपन का नैरेटिव बना रहे हैं तो ये और चीज है। वेट अ सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ पीटीआई जो है वो सारा मलबा डाल रही है एस्टैब्लिशमेंट पे ऑलरेडी, और अब जो है वो हुकूमत भी मलबा डालेगी एस्टैब्लिशमेंट पे। देखिए, गवर्नमेंट ने एक तासुर दिया है कि जैसे अदालत से फौज लड़ी और पीटीआई से भी फौज लड़ी है, ठीक है। ये तो हुकूमत वक्त का काम है, नंबर एक, ये तासुर खत्म किया जाए। दोनों चारों के अपने अपने मैंडेट्स हैं। अब आ जाए आप पीटीआई के ऊपर, तो पीटीआई जो सियासत करी सब लोग भी देखिए पॉपुलर पीटीआई क्यों है कि इस गवर्नमेंट का बोझ, जो इससे नफरत करते हैं लोग, ये नफरत को खत्म, आप किसी को मोहब्बत और नफरत नहीं करवा सकते फोर्स से, ठीक है। आपके इकदामात बताते हैं, आपके इकदामात क्या है। आप एक ऑडिटोरियम के अंदर कुछ शो थोड़ी रन करेंगे, तालियां बजेंगी। आप प्रैक्टिकली क्या कुछ कर रहे हैं। आप अपने गवर्नमेंट को ना कोई खतरा है, ना फौज से कोई खतरा है, ना कोई टेक्नोक्रेट्स की कोई चक्कर है, ना कोई ऐसी गैर आईनी चीज प्लानिंग के अंदर है, ना कोई नजर आ रही है। फाउंडेशन सेट की जा रही है, ठीक है। ये नैरेटिव बिल्डिंग मुझे लग रहा है, अपनी नाकामी, नाअहली, निकम्मापन जो प्रैक्टिकली पहले भी नजर आया और अब भी नजर आया। अच्छा, दिस आल्सो हैपेंस। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। एक मिनट, मैं अनिका साहब, एक इंतशारी पार्टी है। अब पीटीआई जो काम करी वो पब्लिक को वो पसंद नहीं आ रहा। पब्लिक करी रोज लड़ाई झगड़ा, रोज गालियां, रोज नारे, रोज दुश्मन का काम करी। देखिए, ये पॉलिटिक्स अब एक्सेप्टेबल नहीं है। अब पीटीआई के लिए भी अल्लाह उसको बचा सकता है, बंदा नहीं उसको बचा सकता, नंबर एक। ना बानी कोई करीब आने वाले, इमरान खान साहब कोई बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, इनमें सारे पकड़े जाएंगे। अच्छा, फिर आप फरिश्ते बन गए, इनमें सारे पकड़े जाएंगे। देखिए, ये स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो कौन पकड़ा जाएगा सारे? मैं तो देखिए ना, मैं तो एक ये नहीं वो देखिए, आपने ये बात कही है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। आपने जाते जाते ऑन द रन बोली है, लेकिन आई विल होल्ड यू अकाउंटेबल टू दिस।